السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے صحت مند زندگی کے عوامل کے بارے میں، یعنی فیکٹرز آف ہیلدی لیونگ۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے متوازن غذا کے علاوہ چند اور باتیں بھی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں، مثلاً صفائی کا خیال رکھنا، مناسب نیند لینا، پراپر سلیپ، اس کے بعد ایکسرسائز۔ اب ہم ان کو فردر ڈسکس کرتے ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صفائی کی، یعنی کلینلینس۔ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی صحت کے لیے اپنے جسم اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے، اور جب آپ کے آس پاس کا ماحول صاف ہوتا ہے تو آپ کا دماغ بھی ہیلدی رہتا ہے، آپ خود بھی خوش رہتے ہیں، اور صحت مند رہنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھونے ہیں۔ اس کے بعد بیت الخلاء استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے صابن سے ہاتھ دھونے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھیل کود سے فارغ ہو کے آپ نے منہ ہاتھ دھونا ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ نے روزانہ دانت صاف کرنے ہیں، کیونکہ جب ہم دانت صاف نہیں کرتے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جب دانت خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کھانا ٹھیک سے چبا نہیں سکتے۔ پانچویں نمبر پہ آپ نے صاف ستھرا لباس پہننا ہے، کیونکہ اگر آپ کا لباس گندا ہوگا، آپ کے لباس پہ ڈسٹ ہوگا یا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی داغ ہوگا تو آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ صاف ستھرا لباس پہننا بہت ضروری ہے۔ باقاعدگی سے نہانا ضروری ہے۔ نمبر 7 پہ آپ کو ناخن جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ کاٹنے ہیں، کیونکہ جب آپ ناخن نہیں کاٹتے ان کے اندر میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھانے کے برتن، اپنے کمرے اور ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھنا ہے۔ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں اس جگہ کو آپ نے صاف رکھنا ہے، کیونکہ جب جگہ صاف ہوتی ہے تو ہمارا مائنڈ بھی ہیلدی ہوتا ہے، ہم خود بھی خوش ہوتے ہیں، اور پھر ہم صحت مند بھی رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پراپر سلیپ کی۔ مناسب نیند جو ہوتی ہے وہ کس لیے ضروری ہوتی ہے؟ بچوں، صحت مند رہنے کے لیے پرسکون نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم سوتے نہیں ہیں تو پھر ہم کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جب ہم پراپر سلیپ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ تازہ دم ہو کر پھر سے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب ہم پراپر سلیپ نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے، ہم کام نہیں کر سکتے، سست ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، پراپر سلیپ لینا ہے، یعنی مکمل نیند لینی ہے۔ بچوں، اب ہم بات کرتے ہیں ورزش کی، یعنی ایکسرسائز کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون سے بچے جو ہیں وہ ایکسرسائز باقاعدگی سے کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسم جو ہے وہ مضبوط اور صحت مند رہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کون کون سی ایکسرسائز ضروری ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ آپ کو سائیکل چلانا چاہیے، تیراکی کرنی چاہیے، اور مختلف قسم کے کھیل کھیلنے چاہیے، مثلاً فٹ بال، باسکٹ بال اور ہاکی وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو بچے ٹیلی ویژن یا ویڈیو گیم یا کمپیوٹر پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ورزش کو دینا چاہیے، ایکسرسائز کو دینا چاہیے، تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں اور اپنے کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے انجام دے سکیں۔ بچوں، یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا کہ صحت مند زندگی کے عوامل کیا ہوتے ہیں: کلینلینس، مناسب نیند اور ورزش۔ بچوں، باب نمبر 8 یعنی خوراک کا جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جاندار خوراک سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اور خوراک کے لحاظ سے پھر جانوروں کی گروہ کی جب ہم نے بات کی تو جانوروں کے 3 گروہ ہیں: سبزی خور، گوشت خور اور ہمہ خور۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا کہ خوراک کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سبزیاں، گوشت، اناج، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، انڈے اور خشک پھل وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا کہ ایسی خوراک جس میں تمام بنیادی اجزاء شامل ہوں
मतवाजन ग़िज़ा कहलाती है। और इसके अलावा हमने ये सीखा कि सेहतमंद रहने के लिए मतवाजन ग़िज़ा, साफ़ सुथरा माहौल, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अब लेसन तो आपने पढ़ लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और आपको ये खेल क्यों पसंद है, और आप ये खेल कहाँ खेलते हैं और किस वक्त खेलते हैं, और इसमें कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, और इस खेल को खेलने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। अब आपने करना ये है कि इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और अपनी टीचर को दिखाने हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इन सवालात को हल कर रहे होंगे। तो बच्चों, मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।